عوام نے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاک فوج، سول ادارے، میڈیا سمیت سب نے ان داغوں کو دھویا، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی جانیں نچھاور کی اس ملک میں امن کی بحالی کے لیے۔ تو الحمدللہ آج جو ٹیررزم کے ساتھ جڑا پاکستان کا ایک بدنما تعارف دنیا میں چل رہا تھا، وہ حقیقی تعارف جو ہے وہ اب ٹورزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ ہی حقیقی پاکستان کا تعارف اور شناخت ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر بیٹھے جو ڈپلومیٹک کور ہے وہ دنیا کو جہاں سارا دن پاکستان میں بدامنی کی خبریں دیتے رہے سابقہ ادوار میں، آج اچھا وقت اس قوم میں ان کی آنکھوں میں نظروں میں آ گیا کہ آج اچھی خبریں وہ اپنی ایمبیسی میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ اور وہ اچھی خبریں کیا ہیں کہ وہ پاکستان جس کو مالی امداد کی اور بین الاقوامی قرضوں کی ضرورت رہی اور اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، بینک کرپسی سے بچنے کے لیے IMF جیسے پروگرام میں بادل نخواستہ جانا پڑا، اور دوست احباب کی مشاورت سے، ان کی مدد سے الٹیمیٹلی پاکستان کو اس مشکل ترین سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے ایک قائدانہ رول جو وزیر اعظم پاکستان کا تھا وہ ادا ہوا۔ اور آج جہاں ہم بین الاقوامی ڈپلومیٹک کور کو اسلام آباد میں جو بیٹھی ہے دارالخلافہ میں، اسے یہ روز جو ہے وہ معیشت میں بہتری کی نوید سنائی دیتی ہے۔ ہماری جو ترقی کی شرح نمو ہے اس پہ دنیا ڈسکشن کر رہی ہے۔ پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اس وقت ایکسپورٹس میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ دنیا کو پاکستان سے جوڑنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا جو ریونیو جنریشن تھی کرونا کے باوجود وہ 4000 ارب کو ٹچ کی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کا جو عزم ہے کہ میں نے اس ملک کو سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جانا ہے، علامہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو ہم نے اپنی نوجوان نسل کی مدد سے پاکستان کو، جو انگریز سے ہم نے جسمانی آزادی حاصل کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی آزادی کی طرف بڑھیں۔ اور وہ معاشی آزادی جو ہے جب تک پاکستان اکنامکلی وائبل، سسٹینیبل، لانگ ٹرم کنسسٹنٹ اکنامک روڈ میپ کی طرف نہیں چلے گا، وہ معاشی آزادی جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تو اس معاشی آزادی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم جو پیرامیٹر اور ایک آپشن ہے وہ ٹورزم ہے۔ دنیا کی آپ دیکھ لیں جتنی بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ٹورزم سے اکٹھا کیا ٹیکس، ٹورسٹ کے ذریعے جو اس ملک کے اندر اپرچونٹیز آتی ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے اور مارکیٹنگ پاکستان کی بہتر انداز میں کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو لہٰذا ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے وہ دارالخلافہ تک، اس وقت تک وہ آسان طریقے سے سفر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ جڑا شہر جو ہے راولپنڈی، اس کے دل کی دھڑکنیں ہم جو ہے درست سمت میں نہ لے کے چلیں۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نے خدمت آپ کی دہلیز پر کا جو پروگرام جو ہے شروع کیا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہم اس کو جوڑنے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔
اس کا مقصد کیا ہے کہ صاف ستھرا راولپنڈی جو ہے، صاف ستھرا یہ دل کے ساتھ جڑی شریانوں کا ایک جو بہاؤ اور سفر ہے، وہ پاکستان کو سٹیبل رکھنے میں کتنا معاون اور مددگار ہے۔ اور آج اسی داستان کو جو ایم ڈی ہیں ہمارے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، انہوں نے مجھ سے جو شیئر کیا ہے کہ اب تک اس ہفتے کو جو ہم نے ہفتہ صفائی کے ساتھ جوڑا اور خدمت آپ کی دہلیز کا یہ جو سفر ہے، اس کو ہم نے نہ صرف اپنی انتظامیہ کی مانیٹرنگ بلکہ عوامی جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے ایک ایپ کے ساتھ اس کا پراپرلی ڈیجیٹلائز طریقے سے اس کو جوڑا گیا، عوام کو اس ایپ تک رسائی دی گئی اور ایک ڈیش بورڈ وزیر اعلیٰ آفس میں بنا کے مسلسل ٹارگٹ دے کے انتظامیہ کو مانیٹرنگ شروع ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ اس ایک ہفتے میں جو آپ کے پارکس ہیں، آپ کی سڑکیں ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں، آپ کے سرکاری دفاتر ہیں، آپ کے سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، دیگر کے ہر وہ ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے اور جو پبلک کا ہے، اس کو صاف ستھرا بنانے میں جو انتظامیہ ہے وہ فعال کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ہے، اس کا جو اوورآل مجھے انہوں نے بتایا کہ 10,292 جو انہوں نے اب تک انیشیٹو اور مختلف پروگرامز پورے ضلع بھر میں کیے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ 72 کمپلینٹس ان کو ریسیو ہوئی ہیں، 70 جو ہیں وہ انہوں نے اس ایپ کے ذریعے جو ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوڑا پڑا ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں تعفن پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ بہتر صفائی ستھرائی کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے 70 کمپلینٹس جو ہے ان کو بر وقت اس کا تدارک کیا۔ 2 جو ہیں ابھی پروگریس میں ہیں، انڈر وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 10,292 جو ان کے ایکٹیویٹی پلانز اور ایکٹیویٹیز تھیں، اس میں سے 8,123 جو ہیں وہ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کے حصے میں آئی ہیں۔ یہ سیرا جو ہے ان کے سر پہ سجا ہے۔ انہوں نے جو پورے اس وقت جو ویسٹ کلیکشن کی ہے وہ 8,000 یا 88,000، یہ جی کنسٹرکشن کی جو ویسٹ ہے 885 ٹن جو کنسٹرکشن ویسٹ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور جو اوورآل جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ان کی ہے 6,364 ٹن۔ تو جب آپ ٹن میں کوڑا اٹھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کتنی صفائی پسند ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچنے پہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری توانائیاں جو ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، وسائل نہیں ہیں، مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، تو دوسری طرف ہم صرف 63-64 ٹن جو ہے وہ ویسٹ صرف چند دن میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یوزیبل کموڈیٹیز جن کو آپ لائے یوز کیا، وہ مختلف بیگز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، گاربیج کی شکل میں ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری قوم کے اندر بائنگ کیپیسٹی ہے اور اسپینڈنگ کیپیسٹی بھی ہے، اور جس کیپیسٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اونرشپ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میڈیا کی مدد سے میں یہ چاہوں گی کہ اس کمپین کو آپ مانیٹر کریں، آپ انتظامیہ کے ساتھ مل کے نشاندہی کریں کہ جہاں کہیں گندگی ہمارے سوچ کے مطابق ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی جو کوششیں ہیں وہ راہ میں کہیں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو ہمیں آپ نشاندہی کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ہر حال میں ایک نیٹ کلین صاف ستھرا راولپنڈی جو ہے
اس کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دوسرا جو ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے مسلسل یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ شاید ان بلدیاتی اداروں کو امپاور نہیں کرنا چاہتی، اون نہیں کرنا چاہتی، یا سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں میڈیا کے توسط سے ان تمام اپنے جو سابقہ ناظمین ہیں، چیئرمین ہیں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا لوکل گورنمنٹ باڈی کا اس وقت نان فنکشنل، نان آپریشنل ہونے کا جو چیلنج ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے اس سپریم کورٹ کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہ آنا ہے۔ جب تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا اس کو ہم کس طرح سے اس اسپرٹ کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے۔ ابھی حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ منسٹری کے ذریعے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے اور ریویو پٹیشن کی ہے، جس میں ہم نے عدالت عالیہ سے یہ گزارش کی ہے، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک ابہام ہے۔ مختلف جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں وہاں پہ جو ہمارے ناظمین یا الیکٹیبلز ہیں، چیئرمین، وہ وہاں تالے توڑ رہے ہیں، وہاں پہ انتشار پھیلا رہے ہیں، وہاں دھنگا مشتی انتظامیہ کے ساتھ ہو رہی ہے، گریبان ایک دوسرے کے پکڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ میڈیا کے توسط سے ان تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ 25 مارچ 2021 کو ایک مختصر فیصلہ مقامی حکومتوں کے قانون مجریہ 2019 کے تحت تشکیل شدہ مقامی حکومتوں کو بحال کرنے کا سپریم کورٹ کا جو حکم جاری کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے چونکہ اس پہ تفصیلی فیصلہ نہیں دیا، لیکن ہم یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ان کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ مقامی حکومتوں کی تعداد 229 سے بڑھ کر 359 ہو چکی ہے۔ یعنی جہاں پہ 219 کے مجریہ قانون جو ہے اس کے تحت 229 تعداد تھی، اب یہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ آپ کی 359 ہو گئی ہیں۔ ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بجائے موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن تشکیل ہو چکی ہیں۔ یعنی جس قانون کو آپ نے بحال کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان کو فنکشنل کریں، آپریشنل کریں، اس قانون کے تحت ایک تو ان کی تعداد 229 سے بڑھ کے 359 ہو چکی ہے، دوسرا ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ موجودہ نظام کے تحت 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ تشکیل پا چکی ہیں۔ ضلع کونسل کے خاتمے کے بعد جو تحصیل کونسل تشکیل دی گئی ہیں وہ آلریڈی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مقامی حکومتوں کے جو اوورآل یہ جو 2019 کے تحت تشکیل شدہ مقامی حکومتوں کا ایک منظور شدہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں، اور پرانے نظام کی بحالی کی صورت میں الیکشن منعقد کرانے کے لیے دوبارہ نئے نظام کی بحالی جو ہے اس کو کس طرح سے ہم فی الفور جاری کر دیں۔ اور یہ اپیل جو ہم نے کی ہے عدالت عالیہ سے، ہم نے یہ استاد کی ہے کہ ہمیں کلیئر گائیڈ لائنز دیں کہ 2 پیرالل سٹرکچر ایٹ اے ٹائم کیسے چل سکتے ہیں، اور جب تک عدالت کی طرف سے واضح حکم اور ہدایت ہمیں نہیں آتی اور اس ابہام کو ہم دور نہیں کرتے، پیرالل 2 سسٹم ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آپریشنل کرنا، فنکشنل کرنا، ان تمام آفیسرز اور دفاتر کو کس کے تابع کیا جائے اس کے ہم منتظر ہیں۔ جو ہی ہمیں اس کی واضح ہدایت آتی ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے جو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، ان پہ ہم منوعاً عمل کریں گے۔ دوسری بات جو میں رنگ روڈ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، چونکہ میں نے آج چاہا کہ میں ان کو
کمشنر صاحب کو بلا کے ہم آج پریزنٹیشن دیں. نہیں، وہ اصل آج جہلم گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی ویڈیو لنک سے ایک میں جو چاہوں گی آپ کی یہ دارسی بھی ہوگی، جو آپ کا تشنگی ہے وہ دور ہوگی. اور اس میں آنے سے پہلے چونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں پنڈی جا کے بیٹھ رہی ہوں آپ کے درمیان تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رنگ روڈ جو ہے وہ آپ کی یادداشت سے نکل جائے. تو لہٰذا میں نے جب ان سے فیڈ بیک لیا تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ یہ رنگ روڈ جو ہے وہ بنے گی. پنڈی کے باسیوں کا یہ حق ہے اور یہ تقریباً 36 کلومیٹر پہ مشتمل جو رنگ روڈ تھی اس کو بنانے کا حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے. اس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ہم باقاعدہ بجٹ ایلوکیٹ کر کے اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور جو اٹک تک پھیلائی گئی رنگ روڈ تھی اس کے حوالے سے بھی جو متعلقہ قانونی ضابطے ہیں ان کو پورا کر دیا گیا ہے. اور عن قریب اگلے ہفتے سے آپ ان ذمہ داران کو کیف کردار تک پہنچانے کے لیے متعلقہ ادارے جو ہیں اپنا آئینی اور قانونی رول ادا کریں گے. لیکن ہم یہ آپ کے مفاد کا جو منصوبہ ہے جو راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کرنے جا رہے. وہ منصوبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو اس کے بیسکس ہیں ان کی منظوری کے لیے جا چکا ہے اور اینول ڈیولپمنٹ پلان میں اس کو ہم حصہ بنانے جا رہے ہیں. چونکہ میں چاہوں گی کہ اس کی ایک باضابطہ پریزنٹیشن جو رنگ روڈ اس وقت ہم بنانے جا رہے ہیں اور جو رنگ روڈ سو کال جس کو پنڈی نہیں ارد گرد سے گھومن پھیریوں میں لے جا کے اٹک تک پہنچایا گیا تو وہ منصوبہ جو تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا جس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نام دیا گیا. ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج نہیں کرتے لیکن ہم اس پرائیویٹ پارٹنر کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے اور عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈالیں اور کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی سیل کریں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو. لہٰذا عن قریب انشاءاللہ آپ کو نئی رنگ روڈ کی فیزیبلٹی، اس کے تمام درجات، اس کے ساتھ جڑے فنڈز اور اس کا ٹوٹل روڈ میپ اور سٹرکچر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. جو اس سے پریویس پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ جڑی جو بھی ریگولیرٹیز تھی ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان نے جو انصاف اور احتساب کا نعرہ لگایا ہے رنگ روڈ کے اندر تحقیقات جو ہے اس کی عکاسی کریں گی. کوئی اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں ہوگی. نو ون ول بی ابو دی لا. دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور سب کے لیے یکساں انصاف ہوگا. کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا. اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے. یہی وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایات ہیں اور انشاءاللہ انصاف ہوتا آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ.